السلام علیکم ناظرین، خون محل اشتیاق احمد کا لکھا ہوا محمود فروق اور فرزانہ انسپکٹر جمشید سیریز کے ایپیسوڈ نمبر کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ محمود بولا۔ ایسی چیخیں اس محل میں گونجتی ہی ہیں۔ بیگم خان نے آہ بھری۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ ابھی ہم ناشتے کی میز پر چل رہے ہیں، وہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی ہونی چاہیے۔ فاخر، جلدی سب کی مرہم پٹی کرو، انہوں نے ایک نوجوان سے کہا۔ یہاں قصبے کے لوگ مفت علاج کے لیے آتے ہیں، میرا یہ نیک دل بیٹا علاج کا ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، بیگم خان نے انہیں بتایا۔ خدا سب ڈاکٹروں کو غریبوں کا مفت علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرزانہ نے کہا۔ ڈاکٹر فاخر نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بس زخمیوں کی مرہم پٹی میں لگا رہا۔ اس سے ملتے جلتے دو نوجوان وہاں اور تھے، ایک لڑکی بھی تھی۔ ان کے علاوہ دو ملازم وہی تھے جو انہیں بیگم خان کی کرسی کے ساتھ دروازے پر نظر آئے تھے۔ تقریباً سبھی کی چوٹ آئی تھی۔ خود ڈاکٹر فاخر کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے بازو کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ سب کی مرہم پٹی کرنے کے بعد ہی اس نے اپنے بازو کو دیکھا اور آخر وہ ناشتے کی میز پر پہنچے۔ اس سے پہلے ہی ڈاکٹر فاخر پولیس کو فون کر چکا تھا۔ اب تعارف کا وقت آیا ہے، بیگم خان نے کہا۔ 3 مہمانوں سے ملو، یہ محمود فروق اور فرزانہ ہیں۔ انسپکٹر جمشید سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اوہو، آپ نے پہلے نہیں بتایا، ڈاکٹر فاخر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ موقع ہی نہیں ملا، یہ آئے ہی تھے کہ کمرے میں بم پھینک دیا گیا۔ خیر تو میں تمہیں ان کی آمد کا مقصد بھی بتا دوں۔ مجھ پر 3 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہاں کی پولیس کچھ بھی معلوم نہ کر سکی کہ یہ کون کر رہا ہے۔ آخر میں نے انسپکٹر جمشید سے یہاں آنے کی درخواست کی، لیکن وہ ان دنوں کسی اہم ملکی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے 3 بچوں کو بھیج دیا۔ لیکن ممی یہ کیا کر لیں گے؟ دوسرے نوجوان نے منہ بنا کر کہا۔ یہ میرا باکر بیٹا ہے، بہت اچھا انجینئر ہے، سب سے بڑا یہی ہے، اور ذرا شکی مزاج ہے، بیگم خان نے بیٹے کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ ممی میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا کر لیں گے؟ 3 بچے، اس نے منہ بنایا۔ یہ انسپکٹر جمشید بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ مجھے انسپکٹر جمشید کی سوجھ بوجھ پر مکمل اعتماد ہے۔ اب تم خاموش رہو، پہلے میں تعارف مکمل کر لوں۔ ڈاکٹر فاخر کے بارے میں تو تم کو پتہ لگ ہی چکا ہے، یہ میرا تیسرا بیٹا شاکر ہے اور یہ ٹھیکیدار ہے۔ مجھے آپ تینوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں آپ کے والد کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ شاکر نے ان کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا، جبکہ باکر اور فاخر نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور یہ فاخرہ ہے، BA کر چکی ہیں اور اب گھر میں کشیدکاری کرتی رہتی ہے۔ یہ اگرچہ میری اسی وقت وہی لرزا دینے والی چیخ پھر سنائی دی۔ وہ چونک اٹھے۔ آپ نے اس چیخ کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی جاوید اختر کی چیخ ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں اس کا علاج ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کرا چکی ہوں، مگر اس کا پاگل پن دور نہیں ہو سکا۔ کیا وہ خطرناک پاگل ہے؟ نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس خود بخود چیختا چلاتا رہتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو خود ہی باورچی خانے سے کچھ نہ کچھ نکال کر کھا لیتا ہے، ورنہ سارا دن یوں ہی چیختا چلاتا پھرتا رہتا ہے۔ اسی وقت چیخ کی آواز بہت نزدیک سے آئی اور پھر ایک عجیب سی شکل صورت کا آدمی کھانے کے کمرے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ انداز میں باہر کو ابلی تھیں، داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، کپڑے صاف ستھرے اور قیمتی تھے لیکن بے ترتیب تھے، قمیض کے بٹن کھلے تھے، کالر الٹا ہوا تھا، آستین بھی بٹن بند کرنے کے بغیر ادھر ادھر جھول رہی تھی، البتہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ چند لمحے تک وہ بڑی بڑی آنکھوں سے ان سب کو گھورتا رہا، پھر اس کی نظریں محمود فروق اور فرزانہ پر جم گئیں۔ اچانک اس کے لب ہلے۔ ہوں، میں سمجھ گیا، تم نے ان لوگوں کو بلایا ہے، لیکن یاد رکھنا بڑھیا، میں تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور مارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ساتھ ہی دروازے کی گھنٹی بجی۔ سونے کا لاکٹ۔ رفیق مرزا تم دیکھو، کون آیا ہے، بیگم خان نے کہا۔ کرسی دھکیلنے والے 2 ملازموں میں سے ایک دروازے کی طرف چلا گیا۔
یہ رفیق مرزا تھا اور یہ خادم حسین ہے۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی ملازم نہیں، یہی دونوں سارا کام کرتے ہیں، کھانا بھی یہی بناتے ہیں۔ گویا گھر کے یہی کل افراد ہیں، 4 آپ کے بچے، 2 ملازم، 1 آپ کا بھائی اور 1 آپ خود۔ محمود نے کہا۔ ہاں، بیگم خان کے منہ سے نکلا، اور ان میں سے کوئی ایک آپ کی جان کا دشمن ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یہی اس گھر کی بدقسمتی ہے۔ گھر میں سب کچھ ہے، کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ پھر آخر وہ کون ہے جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ ویسے آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہیں وہ مصنوعی پاگل تو نہیں، اور اس پاگل پن کی آڑ میں آپ کو ختم کر کے ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہو؟ ظاہر ہے پاگل پن کی حالت میں اگر وہ یہ کام کر گزرتا ہے تو عدالت اسے سزا نہیں دے سکے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اسے پاگل قرار دے چکے ہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں، لیکن بیگم صاحبہ میری بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ کمرے کے دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ انہوں نے ادھر دیکھا تو پولیس کی وردی میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دکھائی دیا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، مجھے سب انسپکٹر طغیانی کہتے ہیں۔ طغیانی؟ ان کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ جی ہاں، یہ میرا تخلص ہے، پورا نام کریم خان طغیانی ہے۔ بھئی بہت خوب، نام تو بہت زوردار ہے، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمارے نام اتنے زوردار نہیں ہیں، صرف محمود، فروغ اور فرزانہ ہیں، اور یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں، بیگم خان نے مسکرا کر کہا۔ او ارے ہائے، اس کے منہ سے نکلا۔ شاید آپ نے یہ 3 لفظ ہم میں سے ایک ایک کے لیے ادا کیے ہیں، فاروق نے معصوم سی صورت بنا کر کہا، اور میز پر موجود کئی لوگ مسکرانے لگے، اور سب انسپکٹر طغیانی اسے گھورنے لگا۔ ابھی ابھی بیگم صاحبہ پر بم پھینکا گیا ہے، اس کے کمرے کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا ہے، آپ اپنے آدمیوں کے ذریعے وہاں کی کارروائی مکمل کریں، بم کے ٹکڑے جمع کر لیں، اور ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ بم کہاں سے حاصل کیا گیا اور کس نے حاصل کیا۔ محمود نے کہا۔ او ارے ہائے، اس کے منہ سے پھر نکلا، اور اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ حیرت کے وقت یہ تینوں الفاظ ادا کرنا اس کی عادت ہے۔ چائے کی پیالی پی کر سب انسپکٹر تو بم والے کمرے میں چلا گیا، اور انہوں نے پورے محل کا جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ اس گھر کے اندر انہیں عجیب سا احساس ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی شخص ان کے ایک ایک قدم کی نگرانی کر رہا ہو۔ یہ گھر بھی عجیب گھر ہے، یہاں ایک پاگل شخص موجود ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ بیگم خان کو قتل کر دے گا۔ کوئی شخص 3 بار بیگم خان پر حملہ کر چکا ہے، لیکن ہم اس پاگل کو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ اسے کچھ پوچھ سکتے ہیں، جبکہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ مصنوعی پاگل ہو۔ اگر وہ مصنوعی پاگل ہے تو ہم یہ بات معلوم کر لیں گے اس کی نگرانی کر کے۔ اگر وہ مجرم ہوا تو اسے مجرم ثابت کرنے میں ہمیں دانتوں پسینہ آ جائے گا، محمود نے کہا۔ ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ کبھی مجھے دانتوں پسینہ آئے، خدا کا شکر ہے کہ ایسا موقع آنے والا ہے، فاروق نے شریر لہجے میں کہا۔ خدا کرے دانتوں کے ساتھ تمہاری زبان کو بھی پسینہ آ جائے، فرزانہ جل کر بولی۔ آمین، محمود جلدی سے بولا۔ یہ ہم محل کا جائزہ لے رہے ہیں یا ایک دوسرے پر جل بھن رہے ہیں؟ فاروق بولا۔ یہاں بے شمار کمروں کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ اصل میں تو ہمیں رہائشی کمروں کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب بیگم صاحبہ اور دوسرے ہمیں اجازت دے دیں۔ میں حیران ہوں کہ وہ کون سنگ دل ہے جو بیگم خان جیسی مہربان عورت کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے، ایک حملہ تو ہمارے سامنے ہی ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے 3 بار پہلے واقعی حملہ ہو چکا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم 5واں حملے سے بیگم خان کو کس طرح بچائیں، اور 5واں حملہ کس رخ سے ہوگا؟ محمود نے کہا۔ ہم نجومی نہیں کہ یہ معلوم کر لیں گے، فاروق بولا۔ اسی وقت ملازم رفیق مرزا انہیں اپنی طرف آتا نظر آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، سب انسپکٹر صاحب آپ کو بیگم صاحبہ والے کمرے میں بلا رہے ہیں، انہیں کوئی خاص چیز ملی ہے۔ بہت خوب، آؤ بھی چلیں۔ تینوں تیز تیز چلتے دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو کمرہ انتہائی نفاست سے سجا ہوا تھا، اب ایک کباڑ خانہ نظر آ رہا تھا۔ اسے کباڑ خانہ بنانے میں کچھ ہاتھ تو اس بام کا تھا، کچھ اس دروازے کا جو توڑ ڈالا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ کام سب انسپکٹر طغیانی کا تھا۔ اس نے کچھ اس بے دردی سے لوہے کے ٹکڑے تلاش کرائے کہ ہر چیز درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ جی فرمائیے، آپ کو کیا عجیب چیز ملی ہے؟ میرے نزدیک تو یہ ضرور ایک عجیب چیز ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کوئی اہمیت نہ دیں، تاہم میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو دکھا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھی ہوئی کاغذ میں لپٹی کوئی چیز ان کی طرف بڑھا دی۔ رات کے کھانے پر سوائے جاوید اختر کے سب موجود تھے۔ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ محمود نے کاغذ میں لپٹا ہوا لاکٹ کاغذ ہٹا کر میز کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ وہ سب لاکٹ کو دیکھنے لگے اور ان تینوں کی نظریں ان سب کا جائزہ لینے لگیں۔ ان میں صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس پر لاکٹ کو دیکھ کر بے پناہ حیرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور اس نے حیرت کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ بیگم خان تھی۔ ابھی وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ ڈاکٹر فاخر بول پڑا، میں اس لاکٹ کو میز پر رکھنے کا مقصد نہیں سمجھا تو میں بھی نہیں، لیکن شاید یہ تینوں معزز مہمان سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انجینئر باقر نے منہ بنایا۔ باقر، کچھ تو خیال کرو، یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں اور وہ ہمارے والد مرحوم کے بہت گہرے دوست تھے۔ شاکر ٹھیکیدار نے باقر کو گھورا۔ ہوں گے، اس نے پھر منہ بنایا۔ باقر، بری بات ہے، بیگم خان نے اسے ڈانٹا اور وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ آنٹی، اس لاکٹ کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ یہ لاکٹ ہے اور میں کیا بتا سکتی ہوں؟ ویسے یہ تم نے میز پر کیوں رکھا ہے؟ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ ہمیں آپ کے کمرے سے ملا ہے، بم کے ٹکڑوں کے ساتھ یہ بھی ملا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس کے بارے میں ضرور کچھ جانتی ہیں۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بیگم خان نے جلدی سے کہا۔ لیکن ان تینوں نے یہ بات صاف محسوس کر لی کہ وہ لاکٹ کے بارے میں ضرور کچھ جانتی ہیں، تاہم انہوں نے اس کے بارے میں ان سے کوئی اور سوال نہ کیا۔ اب فرزانہ بولی، فاخرہ صاحبہ کے بارے میں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ جب آپ بتا رہی تھیں تو آپ کے بھائی جاوید اختر آ گئے تھے اور بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ ہاں، فاخرہ کو اگرچہ میں نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے، لیکن یہ بات گھر کا ہر فرد جانتا ہے۔ خود فاخرہ بھی جانتی ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ عرصہ گزر گیا ہے، یہ 4-5 سال کی تھی کہ ایک شخص اسے لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکی کے ماں باپ مر چکے ہیں، اب اس کا بھری دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر آپ اس کی پرورش کر دیں تو یہ بہت نیکی کا کام ہوگا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس وقت میرے تینوں بچے 1، 2 اور 3 سال کے تھے۔ گویا یہ ان تینوں سے بڑی ہے۔ اس وقت اس نے جو اپنا نام بتایا تھا وہ مجھے پسند نہ آیا، چنانچہ میں نے فاخرہ رکھ دیا، کیونکہ میرے بڑے بیٹے کا نام فاخر ہے۔ یہ کہہ کر بیگم خان خاموش ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لاکٹ کس کا ہے؟ فاخرہ صاحبہ، کیا یہ آپ کا ہے؟ کیونکہ اس گھر میں عورتیں آپ 2 ہی ہیں۔ اب ہم فاخر، باقر اور شاکر صاحبان سے تو یہ معلوم کرنے سے رہے کہ یہ لاکٹ ان کا تو نہیں، فاروق نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ اس کی اس بات پر کچھ لوگ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ جی نہیں، یہ میرا نہیں۔ تب پھر مجبوراً یہ سوال کرنا پڑے گا کہ گھر بار میں یہ لاکٹ جس کا بھی ہے وہ ہمیں بتا دے۔ اس بار بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر کھانا شروع ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آئے۔ اس وقت فرزانہ نے دبی آواز میں کہا، معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ہم کچھ دیر بعد ان سے تنہائی میں ملیں گے۔ اپنے کمرے میں وہ تنہا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سب کے سامنے لاکٹ کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا ہو، محمود نے خیال پیش کیا۔ بات دل کو لگتی ہے، فاروق نے سر ہلایا۔ خدا کا شکر ہے میری کوئی بات تمہارے دل کو تو لگی، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ سچ بات تو یہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیس ہم سے حل نہیں ہو سکے گا اور ابا جان کو بلانا پڑے گا، فرزانہ نے کہا۔ بزدلی کی باتیں نہ کرو، ہم آخر دم تک کوشش کریں گے، فاروق بولا۔ اگر تنہائی میں بیگم خان نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تو ہم اندھیرے میں ٹمکٹائیاں ہی مارتے رہ جائیں گے، محمود بولا۔ اندھیرے میں ٹمکٹائیاں کیوں ماریں گے؟ پورے گھر کے بلب جلا لیں گے، فاروق مسکرایا۔ میں اس وقت تک صرف ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اور وہ یہ کہ اس گھر کے کل 8 افراد ہیں۔ ان 8 میں سے 7 افراد ایسے ہیں جن میں سے ایک بیگم خان کو جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ ان 7 میں سے 3 تو ان کے بیٹے ہیں، ایک پاگل بھائی، 2 ملازم اور ایک بے پالک بیٹی ہے۔ اب ٹپک پڑتا ہے لاکٹ۔ لاکٹوں کا تعلق تو عورتوں سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے بیگم خان اور فاخرہ سے بات کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کتنا کچھ جانتی ہیں۔ یاد رکھو، ابا جان نے ہم پر کچھ بھروسہ کر کے یہاں بھیجا ہے، اگر ہم ناکام ہوئے تو زندگی بھر شرمندگی رہے گی، محمود کہتا چلا گیا۔ اور زندگی بھر شرمندہ رہنا کچھ آسان کام نہیں، فاروق نے معصومانہ انداز میں کہا۔ ابھی تک ہم تو صرف کوئی ایسا کام نہیں کر دکھایا کہ شرمندہ ہونے سے بچ سکیں، فرزانہ بولی۔ ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا شروع کرنا چاہیے، جس قدر جلد ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ بیگم خان کو کون مار ڈالنا چاہتا ہے، اتنا ہی اچھا ہے، کہیں اس کا کوئی وار نہ چل جائے، محمود نے کہا۔ صرف باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، آؤ پہلے بیگم خان سے مل آئیں۔
تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیگم خان اپنے کمرے میں بستر میں دراز ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے کتاب پر سے نظریں ہٹائیں۔ انہیں دیکھتے ہی بولی، مجھے یقین تھا تم تینوں میرے پاس ضرور آؤ گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس لاکر کے بارے میں ضرور کچھ معلوم ہے۔ تم تینوں بہت چالاک ہو۔ ہاں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں اس لاکر کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر بتائیے، لاکر کس کا ہے؟ جب کمرے میں بم پھینکا گیا تھا اس وقت وہاں کوئی لاکر نہیں تھا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ اس لاکر کو دیکھنے سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب مجھے یہ کہانی سنانا پڑے گی۔ برسوں پہلے میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ تم اسے بہت بڑا جرم بھی سمجھ سکتے ہو۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اس روز سے آج تک میں ہر روز تڑپتی سستی رہی ہوں، لیکن میرے رونے کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ دوسروں کے سامنے میں مسکراتی رہی اور اپنے کمرے میں روتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ شاید خدا مجھے اس جرم کی سزا دیتا رہا ہے۔ یہ آج سے 20-21 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ شمالی کمرہ۔ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے، جو کوئی بھی ہے اندر آ جائے، بیگم خان نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور رفیق مرزا اندر داخل ہوا۔ بیگم صاحبہ، ابھی شمالی کمرے کی کھڑکی کے ذریعے کوئی باہر کودا ہے۔ شاید کوئی اس کھڑکی کے ذریعے اندر آ کر چھپا ہوا تھا۔ میں اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے کے اندر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا کوئی کھڑکی پر چڑھا نیچے چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چھلانگ لگا دی۔ میں شور مچاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور خود بھی کھڑکی کے ذریعے نیچے کود گیا، لیکن اتنی دیر میں وہ جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ اوہ، یہ تو تم نے ایک انتہائی حیرت انگیز اور خطرناک بات سنا رہے ہو۔ اب تک تو میں یہ خیال کرتی رہی کہ کوئی گھر کا آدمی مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی باہر کا آدمی اس کوشش میں ہے، اور یہ اور بھی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ کسی باہر کے آدمی کو بھلا کیا پڑی کہ میرے خون سے ہاتھ رنگے۔ خیر، تم جا کر سب انسپکٹر توگیانی کو فون کرو، وہ آ کر دیکھ لے گا، اور خود بھی چوکس رہو۔ جی بہتر، کیا میں باقی لوگوں کو بھی اس بارے میں بتا دوں؟ ہاں بتا دو، تاکہ وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، اور ہاں، تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند کر دو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج رات وہ پھر حملہ کرنے آئے گا، شاید وہ ان تینوں کی آمد سے بوکھلا گیا ہے۔ یہ کہہ کر بیگم خان خاموش ہو گئی اور رفیق مرزا واپس چلا گیا۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ معاف کیجیے گا آنٹی، آپ کی کہانی تو ہم پھر بھی سن لیں گے، ذرا پہلے ہم اس کھڑکی اور آس پاس کی جگہ کو دیکھ لیں، شاید وہ کوئی سراغ چھوڑ گیا ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا، اور وہ اٹھ کر باہر نکل آئے۔ دوسری طرف سے انہیں خادم حسین آتا دکھائی دیا۔ بابا، شمالی کمرہ کون سا ہے؟ آئیے میں دکھا دوں۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ رفیق مرزا نے کچھ نہیں بتایا۔ رفیق مرزا نے نہیں تو اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ خیر، اس نے ایک آدمی کو شمالی کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگاتے دیکھا ہے۔ یا اللہ رحم، خدا جانے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو شمالی کمرہ دکھا دوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کمرے میں آئے۔ یہ بالکل خالی پڑا تھا۔ خادم حسین تو انہیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا، اور انہوں نے کمرے کا بلب جلا کر جائزہ لینا شروع کیا۔ تینوں پوری احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ کمرے کے فرش پر گرد کی تہہ جمی تھی، اور اس پر قدموں کے نشانات دو طرح کے موجود تھے، جن میں سے ظاہر تھا کہ ایک تو کھڑکی کے ذریعے چھلانگ لگانے والے کے تھے اور دوسرے رفیق مرزا کے تھے۔ چھلانگ لگانے والے کے پیروں کے نشان بھی دونوں رخ کے موجود تھے، یعنی کھڑکی سے دروازے تک آتے وقت بننے والے اور واپس کھڑکی کی طرف جانے والے۔ البتہ رفیق مرزا صرف ایک ہی رخ پر تھے، یعنی کھڑکی کے طرف جاتے ہوئے۔ انہوں نے ان نشانات کا بغور جائزہ لیا، ایک تنکے کی مدد سے ان کی پیمائش کی۔ آخر محمود نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، فاروق، اپنے کمرے سے ٹارچ اور کیمرہ لے آؤ، ہمیں یہاں بہت کام کرنا پڑے گا۔ تو تم خود کیوں نہیں لے آتے جا کر؟ فاروق نے منہ بنایا۔ عجیب کام چور ہو، اتنا سا کام نہیں کر سکتے۔ فرزانہ تم جاؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ تم کوئی ہم دونوں کے اوپر افسر ہو، یا اس کیس میں ہم تمہاری متحدی میں کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابا جان نے اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ فرزانہ نے بھی صاف جواب دیا۔ توبہ ہے تم دونوں سے، بال کی کھال اتارنے لگ جاتے ہو۔ بھئی، ان نشانات کی حفاظت کے لیے میری یہاں موجودگی ضروری ہے، محمود نے جل کر کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم ان نشانات کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا خیال یہی ہے تو بالکل غلط خیال ہے، کیونکہ ہم ان نشانات کی حفاظت بخوبی کر سکتے ہیں۔
اچھا بابا، تم دونوں کامچور یہیں ٹھہرو، میں خود ٹارچ اور کیمرہ لے آتا ہوں۔ ضرور لے آؤ، فاروق مسکرایا اور محمود پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ فرزانہ، کم از کم تم نے محمود کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں کیمرہ اور ٹارچ لے دینی چاہیے تھی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ تم محمود سے چھوٹی ہو، فاروق مسکرایا، اور تم بھی تو چھوٹے ہو۔ میں اتنا چھوٹا نہیں جتنی تم ہو، فاروق نے کہا۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، اور یہ بتاؤ ان نشانات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزانہ نے جھل بن کر کہا۔ یہ نشانات؟ ہاں، یہ نشانات، بھئی اب میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں؟ بہت صاف ستھرے اور پیارے نشانات ہیں۔ اگر ہم کوشش کر کے بھی بنائیں تو شاید اتنے صاف ستھرے نشانات نہ بنا سکیں، فاروق نے جلدی کہا۔ یہ تم نے ان نشانات کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے، فرزانہ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تو پھر اور کیا کیا ہے؟ فاروق پر تو شاید شرارت کا بھوت سوار تھا۔ ایک سوال جس کا جواب صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، کیا آپ مجرم کے بارے میں جان چکے ہیں؟ میں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار کروں گا۔ شکریہ۔ آپ کو یہ ناول کی قسط کیسی لگی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ناول کی آئندہ قسط اگلے ہفتے اپلوڈ کی جائے گی، اور اس قسط کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔